15ویں شعبان کے بارے میں ہمارے ہاں دو قسم کے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہوتا ہے جو دیندار کے نام سے موسوم ہے کہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں، اور اس کے بارے میں جو اس کی فضیلت پر احادیث مبارکہ ہے اس کا بالکل یہ انکار کر لیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے احادیث مبارکہ ضعیف ہیں۔ ایک یہ طبقہ بھی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ بھی ہے جو 15ویں شعبان کے فضائل کے قائل ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اس عبادات اس میں کرنے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن عبادات اور دعاؤں کے اہتمام میں خود ساختہ اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی کہ اس طرح عبادت کریں گے، اس طرح عبادت ہوگی۔ تو یہ دونوں نظریے یہ انتہائی افراد و تفریط کے شکار ہیں، دونوں درست نہیں۔ جو بالکل یہ اس کے فضائل کا انکار کرتے ہیں وہ بھی درست نہیں، جو اس کے فضائل سے وابستہ ہے اس کو مانتے تو ہیں، لیکن آگے عبادات اور اس کے طریقہ کار خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی واضح ارشادات نہیں، وہ بھی درست نہیں۔ درست بات یہی ہے کہ شعبان کی فضیلت ہے، اور اسی طرح خصوصاً 15ویں شعبان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 صحابہ اکرام، عظیم صحابہ، انہوں نے احادیث مبارکہ اس کی فضیلت پر ذکر فرمائی ہے، اور یہ محدثین کا ایک ضابطہ و رسول ہے۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو، اس میں حدیث مبارکہ ضعیف ہو، لیکن جب بھی کوئی حدیث ضعیف ہو اس کی تائید دوسرے احادیث سے ہو تو محدثین کی اصطلاح میں جس پر سب کا اتفاق چلا آ رہا ہے آج تک محدثین کا، تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ بڑھوتری، ترقی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اس سے استدلال کرنا، اس سے احکامات کا ثابت ہونا درست ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں حسن لغیرہ احادیث مبارکہ ہیں، سارے کی ساری احادیث۔ اب اس کی ایک احادیث اگر ضعیف ہو، اس کے مقابلے میں تائید کے طور پر دوسری احادیث مبارکہ آ گئی تو اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حسن لغیرہ، اور یہی بات درست ہے۔ اب شعبان کے بارے میں جب یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی کہ اس کی فضیلت ہے، اب لہٰذا اس میں کیا کرنا ہے اور کس طریقے پر کرنا ہے اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی سورہ دخان کی پہلی آیتیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا رب العالمین نے کہ والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، یہ شاہد ہے اس بات پر، گواہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے مبارک والی رات میں، بابرکت رات میں ہم نے اس کا نزول کیا ہے۔ اب بابرکت رات کون سی؟ اس قرآن میں واضح ارشاد نہیں، محدثین نے نقل کیا ہے، خصوصاً علامہ بغوی رحمہ اللہ جس کی وفات ہے 516، کتنی وفات ہے اس کی؟ 516۔ اس میں دونوں اقوال ذکر فرمائے ہیں اس نے، فرمایا کہ ایک تابعین کا یہ قول ہے محدثین کا، یہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول لیل مبارکہ کے اندر ہوا، اور اس سے مراد بابرکت رات سے لیلۃ القدر ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک اس کا نزول فرمایا قرآن کریم کا لیلۃ القدر میں، پھر لیلۃ القدر سے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا 23 سال میں تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ پاک اپنی حکمت کے مطابق میں اپنی مصلحت کے ساتھ اس کا نزول فرماتے رہے۔ دوسرا قول یہ ذکر فرمایا جس میں بڑے بڑے مشہور تابعی ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، مشہور تابعی، وہ یہ فرماتے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ کیا مراد ہے؟ 15ویں شعبان۔
اور اس پر ایک روایت بھی ذکر کی اسی علامہ بغوی رحمہ اللہ اسی پر، اور یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ 15ویں شعبان کے وقت اللہ تبارک و تعالی فیغفر کل نفس، فرمایا اللہ پاک اس رات کو، بابرکت رات کے اندر اللہ پاک اپنی رحمت ایسے نچھاور کرتے ہیں کہ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ہر امتی کی بخشش فرماتے ہیں سوائے دو کے، ہر ایک کی مغفرت فرما لیتے ہیں، ایسی بابرکت رات ہے۔ اور دو ذکر فرمایا فیغفر کل نفس، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جی کو، ہر انسان، ہر سانس لینے والا خواہ انسان ہو یا جن ہو، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما لیتا ہے، الا مگر سوائے دو انسانوں کے اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا شحنا او مشرکا باللہ، فرمایا ایک وہ انسان جو کینہ رکھنے والا ہو، کینہ پرور ہو، دوسروں سے بغض رکھنے والا ہو، نفرت دل میں رکھی ہوئی ہو، اللہ پاک اس 15ویں شعبان کے بابرکت رات ہونے کے باوجود اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فیغفر کل نفس الا شحنا او مشرکا باللہ، فرمایا دوسرا وہ انسان جو اللہ کی ذات و صفات میں اس کے ساتھ برابر کرتا ہو، شریک رکھتا ہو، فرمایا اس انسان کی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے، کیونکہ ایک غداری عمل ہے۔ آپ کو وجود کس نے بخشا؟ آپ پر طرح طرح کی نعمتیں کس ذات کی ہیں؟ پھر بھی آپ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہو، اس کی صفات میں برابر کرتے ہو، فرمایا اس انسان کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے۔ اب یہ رات بھی سے برکت ہے کہ ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کر لیں اور اس رات کو بابرکت بنائیں، اس میں عبادت کریں۔ اب عبادت وہ کیسی؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، آپ اس کو گھروں میں، مساجد میں ادا کر سکتے ہیں، اور انفرادی وہ جو اعمال خصوصاً جو نوافل سے ہوں، جو مستحبات میں سے اس میں، اس کے اندر یہ کہ انسان اس کو خفیہ طریقے پر ادا کرے، اس میں ذکر و تلاوت کرے، درود پاک کثرت سے کریں، اور اسی طرح صدقہ کا اہتمام کرے اس میں، اور اس سے بڑھ کر پھر یہ بھی کہ انسان عبادت کرے لیکن کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ دے، آپ کی جان مال سے اس کو تکلیف نہ ہو، نہ افراد گھر کے، نہ معاشرے کے، نہ دوسرے قوم کو۔ فرمائیے اس میں یہ عبادت کرنا۔ دوسرا یہ کہ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اب دعا حضور نے اس رات میں خصوصاً فرمائی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، 15ویں شعبان حضور ہی آئے بستر پر، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد بستر سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے دل میں یہ بات آئی شاید کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے کر گئے ہوں۔ فرمایا پیچھے پیچھے میں بھی ہو لیا، یہاں تک کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے، لمبا کیے ہوئے، آپ دعاؤں مشغول ہیں۔ فرمایا میں نے آپ جب دعا سے فارغ ہوئے پیچھے دیکھ لیا تو آپ نے پھر فرمایا مجھے عائشہ، آیا آپ کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ شاید اس لیے میرے پیچھے آئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہوں گے، آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی؟ فرمایا میں خاموش رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ اس میں دعا فرمائے اپنے امت کے لیے، خصوصاً فرمائے دعا فرمائیں۔ اب اس دعا کے لیے اس کے اپنے شرائط ہیں، اپنے آداب ہیں، خواہ وہ یہ بابرکت رات میں ہو یا اس کے علاوہ میں ہو۔ پہلی شرط یہ ہے انسان کی، اس کی ہر دعا اللہ کی ذات کے ہاں مقبول ہونے کے لیے کہ اس کی آمدن، اس کی کمایا کھانا پینا وہ حلال کا ہو، اس پہ حرام کی آمیزش نہ ہو۔ فرمایا کہ دوسرا شرط اس کے لیے یہ ہے کہ دعاؤں کو کہ حرام نہ ہو، آمدنی اس حلال وہ اس میں کھایا ہو، پیٹ میں گیا ہو، اور دعا مانگ رہا ہو کس میں؟ فرمائے ناجائز دعا نہ مانگ رہا ہو کہ اللہ اس کو فلاں کو ہلاک کر دینا، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانا، یہ بھی نہ ہو۔ پھر فرمائے دعا مانگتا ہے انسان، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصاً دعا مانگنے جائے، رزق کا، عافیت کا فرمایا، مغفرت کا فرمایا۔ اللہ پاک کی طرف سے خصوصاً اس شعبان کی 15ویں میں نزول ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں
آئے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا مغفرت کا، بخشش کا، رزق کا، عافیت کا، کہ یہ تمام کے تمام چیزیں اس کو عطا کروں۔ اب دعا مانگے گا ہی، مانگے جا رہے بھی ہیں، اس کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں آگے پھر۔ جو چیزیں مانگی بعینی وہی اللہ پاک آپ کو عطا فرما لے، اپنی حکمت ہے اس کی، ہماری عقل اس حکمتوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ فرمائے دوسری چیز وہ یہ کہ اس پر آنے والی کوئی مصیبت کو اللہ پاک ٹال لیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ فرمائے تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے آخرت میں۔ اور جب انسان قیامت کے دن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن انسان جب ایسے اپنی جزا کو یہ دیکھ لے گا، بدلے کو، تو خود باری تعالیٰ سے عرض کرے گا ایسے اعمال تو میں نے نہیں کیے تھے۔ فرمایا یہ آپ کی فنا دعا مانگی تھی، اس کا یہ نتیجہ تھا، اس کا یہ ذخیرہ ہم نے بنایا تھا، آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے۔ اور اس رات کو، بابرکت رات کو، اپنی اس میں عبادت میں گزارنا چاہیے، انفرادی طور پر اپنے گھر والوں کو بھی جو خصوصاً اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عبادت کر لیں، دعاؤں میں کثرت سے استعمال کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک میں تقریباً 23 شب برات آئی ہے، آپ کی شب براتیں آئی ہیں۔ آپ ایک دفعہ آپ اس کے لیے قبرستان ضرور تشریف لے کر گئے تھے، جو میں نے سور میں روایت پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اپنے تمام امت کے لیے آپ نے مغفرت کا وہ پروانہ پیش کیا تھا۔ تو خصوصاً ہونا چاہیے وہ کہ انسان قبرستان میں جائیں اور وہاں پر اپنے مردوں کے لیے اور تمام اموات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی نسل تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تیسری وہ ایک روایت ہے، ایک ہی روایت ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ روزہ رکھنے کے بارے میں ہے کہ 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا جائے، اگرچہ وہ سندن اعتبار سے وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن چونکہ 13، 14، 15 یہ راتوں کا، یہ تاریخ 13ویں، 14ویں، 15ویں، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، خصوصاً ہر مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس کو ایام 20 سے شمار بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو مشکل ہو تو شعبان کے کسی بھی دن اگر ایک دن روزہ رکھے گا تو اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ باقی دینی مباحث کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کا دنیاوی بھی نقصان ہوتا ہے اور بھی نقصان ہوتا ہے، خصوصاً پھر جب علم نہ ہو، پھر کسی کے ساتھ وہ سوشل میڈیا میں لگا رہنا اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کو وہ یہ کرنا، یہ حدیث اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کا بھی ارشاد یہی تھا کہ کیل وقال سے احتراز کیا جائے۔